السلام علیکم ناظرین، آج جیسا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو جو ہے وہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا تھا۔ اب جیسا کہ ہر کنٹری کا جو ہے وہ اپنا قومی ترانہ ہوتا ہے، تو پاکستان کو بھی جو ہے وہ ایک قومی ترانے کی جو ہے وہ ضرورت تھی۔ تو آج اب ہم اپنے ٹاپک میں جو ہے وہ قومی ترانہ یا ترانہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور اب تک جتنے بھی امپورٹنٹ MCQs پیپر میں FPSC یا PPSC میں آ چکے ہیں ان کو جو ہے وہ گو تھرو کریں گے۔ تو چنانچہ AR غنی نے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جون 1948 میں جو ہے وہ یہ ایڈورٹائزمنٹ دی کہ جو بھی قومی ترانہ یا ترانہ پاکستان جو ہے وہ بنا کر دے گا، حکومت کی طرف سے اسے جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار روپیہ جو ہے وہ ایز اے ریوارڈ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لیکن اس کا اتنا اچھا رسپانس نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دسمبر 1948 میں ہی جو ہے وہ حکومت کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ NAC جو ہے وہ بنا دی گئی۔ NAC اسٹینڈ فار نیشنل اینتھم کمیٹی۔ اس کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ نیشنل اینتھم کی جو اس کو جو ہے وہ بنایا جائے۔ اب اس کے جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ NAC سے ریلیٹڈ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہو واز دا چیئرمین آف NAC۔ تو یاد رکھیے گا کہ سردار عبدالرب نشتر واز دا چیئرمین آف نیشنل اینتھم کمیٹی، جو کہ دسمبر 1948 میں جو ہے وہ بنائی گئی۔ اس کے بعد 30 جنوری 1950 کو جو ہے وہ انڈونیشیا ایک کنٹری ہے، اس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ احمد سکارنو، وہ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ وزٹ کیا 30 جنوری 1950 کو۔ یہ وہ پہلے سربراہ مملکت تھے جن کے آنے پہ جو ہے وہ پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ نہیں بجایا گیا، کیونکہ تب تک بنا ہی نہیں تھا تو بجاتے کیسے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ 1 مارچ 1950 کو جو ہے وہ محمد رضا شاہ پہلوی، جو کہ ایران کے شاہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ 1 مارچ 1950 کو پاکستان کا دورہ کیا، اور ان کے آنے پہ جو ہے وہ پاکستان کی دھن جو ہے وہ پہلی بار بجائی گئی۔ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے۔ محمد شاہ وہ پہلے سربراہ مملکت ہیں جن کے آنے پہ جو ہے وہ دھن بجائے گی، جو کہ AG چاغلا نے جو ہے وہ 1949 کو جو ہے وہ بنائی تھی۔ پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہو کمپوز دی ٹیون آف نیشنل اینتھم۔ تو AG چاغلا نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ ٹیون کو جو ہے وہ کمپوز کیا تھا، پاکستان نیشنل اینتھم کی۔ اب محمد رضا شاہ پہلوی نے جب آئے تو پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے بینڈ نے جو ہے وہ اس ٹون کو جو ہے وہ پلے کیا۔ پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہاں پہ پلے کیا گیا، تو کراچی میں جو ہے وہ 1 مارچ 1950 کو جو ہے وہ پہلی بار کراچی نیوی بینڈ نے جو ہے اس کو پلے کیا محمد رضا شاہ پہلوی کے آنے پر۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ 1950 میں جو ہے وہ 3 مئی 1950 کو جو ہے وہ لیاقت علی خان، جو کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جو ہے وہ USA کا جو ہے وہ دورہ کیا۔ تو پہلی بار جو ہے وہ پاکستان کی ٹون جو ہے وہ کسی فورن کنٹری میں پہلی بار جو ہے وہ بجائی گئی 1950 میں۔ اب لیاقت علی خان کا جو ہے وہ ذکر آ گیا ہے، اب اس سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ MCQs بھی کرتے چلیں۔ تو پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہو واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو یاد رکھیے گا کہ لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان سکسیڈڈ بائی وچ پرسن۔ تو خواجہ ناظم الدین جو ہے انہوں نے جو ہے وہ لیاقت علی خان کو سکسیڈ کیا تھا، یعنی لیاقت علی خان کے بعد یہ آئے تھے۔ پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن جو ہے، جو 1946 میں برٹش انڈیا میں جو ہے وہ ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی گئی تھی انڈر دی چیئرمین شپ آف گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن۔ اس انٹرم گورنمنٹ میں جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کا جو ہے وہ عہدہ کیا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ پہلے فائنانس منسٹر تھے اس انٹرم گورنمنٹ میں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کو اسیسینیٹ جو ہے وہ کب کیا گیا۔ تو 16 اکتوبر 1951 کو جو ہے لیاقت علی خان بعد اسیسینیٹڈ اور خواجہ ناظم الدین آ گئے۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ الما میٹر جو ہے وہ کس یونیورسٹی کے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے جو ہے وہ الما میٹر تھے۔ الما میٹر کا جو ہے وہ پیپر میں میننگ پوچھا جاتا ہے۔ تو الما میٹر فرض کریں کہ یہ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ کسی یونیورسٹی سے جو ہے وہ کوئی انجینئرنگ کی یا کوئی بھی ڈگری کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسی یونیورسٹی میں جو ہے وہ ٹیچنگ شروع کر دیں، تو آپ جو ہے وہ اس یونیورسٹی کے جو ہے وہ الما میٹر ہے، مطلب ایکس اسٹوڈنٹ آف کوئی بھی، یعنی کہ جو یونیورسٹی ہو سکتی ہے جہاں سے آپ نے ریسنٹ ڈگری جو ہے وہ کی ہو۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے الما میٹر، ضرور یاد رکھیے گا صاحب۔
چنانچہ اب قومی ترانے کے گیت پر جو ہے وہ کام کرنے کو کہا گیا. اس کے لیے جو ہے وہ 723 ڈفرینٹ جو ہے وہ گیت جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے, اور اس میں سے جو ہے وہ حفیظ جلندری صاحب کا جو ہے وہ گیت جو ہے وہ ایز اے نیشنل اینتھم آف پاکستان جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا. تو انہوں نے جو ہے یہ پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ترانہ پاکستان جو ہے وہ کب لکھا تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ 1952 میں جو ہے یہ لکھا تھا, اور 13 اگست 1954 کو جو ہے یہ پہلی بار جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پہ جو ہے وہ بجایا گیا. اب حفیظ جلندری صاحب کا ذکر آ گیا تو ان سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بتاتا چلوں. تو حفیظ جلندری سے ریلیٹڈ یہ پوچھا جاتا ہے کہ شاہ نامہ اسلام جو ہے وہ کس نے لکھی تھی, تو یہ جو ہے وہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھی تھی. پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ شاہ نامہ اسلام کی جلدیں کتنی تھیں, تو اس کی ٹوٹل جو ہے وہ 4 جلدیں تھیں. پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو گیت جو ہے وہ ترانہ پاکستان کا سلیکٹ کیا گیا یہ حفیظ جلندری کی کس نظم سے جو ہے وہ لیا گیا تھا, تو ان کی نظم کا نام تھا چراغ سحر. اس میں سے جو ہے یہ گیت جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا تھا. بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے, یاد رکھیے گا. 13 اگست 1950 کو جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پہ ترانہ پاکستان جو ہے وہ بجایا گیا اور گایا گیا. اور پھر پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی وہ شخصیت تھی جنہوں نے جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ ترانہ پاکستان ریڈیو پاکستان پہ گایا, تو وہ حفیظ جلندری صاحب ہی تھے جنہوں نے جو ہے وہ پہلی بار ریڈیو پاکستان پہ 13 اگست 1954 کو جو ہے وہ ترانہ پاکستان جو ہے وہ گایا. اب پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ترانہ پاکستان جو ہے وہ کس لینگویج میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے. ترانہ پاکستان جو ہے وہ فارسی زبان میں لکھا گیا. اس کا صرف ایک ہی لفظ جو ہے جو کہ صرف اردو میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور وہ لفظ ہے کا. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لفظ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فارسی کے جو ہے وہ یوز کیے گئے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ترانہ پاکستان کا ٹوٹل ڈیوریشن پوچھا جاتا ہے, تو 80 سیکنڈ جو ہے وہ 80 سیکنڈ جو ہے وہ اس کا ترانہ پاکستان کا جو ہے وہ ڈیوریشن ہے. اس کو ضرور یاد رکھے گا. پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ترانہ پاکستان جو ہے وہ کس سٹائل میں جو ہے وہ کمپوز کیا گیا, تو یہ جو ہے وہ ایسٹرن سٹائل میں جو ہے وہ کمپوز کیا گیا تھا. بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, ضرور یاد رکھے گا. اب جو ہے چونکہ ہم ترانے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹاپک شروع کیا ہوا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اور بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز کرتے چلیں. پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اولڈسٹ نیشنل اینتھم جو ہے وہ کس کنٹری کا ہے, تو یاد رکھیے گا کہ اولڈسٹ نیشنل اینتھم جو ہے وہ جاپان کا ہے. پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ لانگیسٹ نیشنل اینتھم آف وچ کنٹری, تو وہ جو ہے وہ گریس کا جو ہے وہ سب سے لانگیسٹ اور سب سے لانگیسٹ جو ہے وہ ترانہ ہے, اور اس کے جو ہے وہ 158 سٹینزرز جو ہیں وہ ٹوٹل ہے. پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ وندے ماترم جو ہے یہ جو کہ انڈیا کا نیشنل اینتھم ہے وہ جو ہے وہ کس لینگویج میں جو ہے وہ لکھا گیا. یہ جو ہے وہ بنگالی لینگویج میں جو ہے وہ لکھا گیا, اور اس کو جو ہے وہ بانکم چندر جی نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لکھا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, اس کو ضرور یاد رکھے گا. اب اس کے علاوہ جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وندے ماترم جو ہے وہ پہلی بار کس نے گایا تھا, تو آر این ٹیگر نے جو ہے وہ 1896 میں جو ہے وہ اس کو لکھا تھا, اور اس کو پہلی بار جو ہے وہ گایا تھا. آر این ٹیگر سے جو ہے وہ ریلیٹڈ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کر لیں. یہ وہ پہلے فرسٹ ایشین تھے جن کو جو ہے وہ نوبل پرائز ان لٹریچر جو ہے وہ 1913 میں جو ہے وہ دیا گیا. اور لٹریچر کا ذکر آ گیا تو ورلڈ لٹریسی ڈے جو ہے وہ ہر سال 8 سپتمبر کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ورلڈ پریس فریڈم ڈے جو ہے وہ ہر سال 3 مئی کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل.